میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر میرا علی جائے، یہ نہیں فرمایا علی کو ادھر موڑنا جدھر حق جائے۔ اگر ایسا کہتے تو یہ ملا متعصب لکھ دیتا کہ علی حق تو تھا، علی نہیں آئے تھے، رسول کی دعا نے کہہ دیا میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر میرا علی جائے۔ بس بتا دیا جہاں جہاں علی، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ دل چاہتا ہے اپنی سردی کو دور کریں اور ایک مل کے بلند تر صلوات، متوجہ بیٹھے میری بات۔ قرآن کا فیصلہ ہے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، عمل بد ہے تو نتیجہ بد ہے، عمل خبیث ہے تو نتیجہ خبیث ہے، عمل برا ہے تو نتیجہ برا ہے، عمل بد ہے نتیجہ جہنم ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، عمل صالح ہے چاہے مرد کرے یا عورت کرے، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ تو میرا رب کہتا ہے فاولئک یدخلون الجنہ، میں اللہ سے خود جنت میں داخل کروں گا۔ آئیے ذرا آپ کے ذہنوں کو معطر کرنے کے لیے تھوڑا اور قرآن سنو۔ سورہ مبارکہ حجرات ہے، کمال کا میسج ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات، انا خلقناکم من ذکر و انثی، شاہ ہے، گدا ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، امیر ہے، غریب ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، ہم نے ہر ایک کو مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، یہ خان، یہ ملک، یہ سید، یہ مغل، یہ چودھری، یہ ارائیں، یہ ہم نے بنائے، قومیں ہم نے بنائی، قبیلے ہاں اللہ کہہ رہا ہے قومیں ہم نے بنائی، قبیلے ہم نے بنائے۔ اللہ صحیح کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ معاشرے میں تمہاری کوئی پہچان ہو۔ یہ چودھری صاحب آئے ہیں، یہ شاہ صاحب آئے ہیں، یہ ملک صاحب آئے ہیں، یہ خان صاحب آئے ہیں۔ میرے اللہ یہ سائیوال کے سارے مومن دنیا کی پہچان نہیں چاہتے، ہم تو تیرے گھر میں پہچان چاہتے ہیں، ہم تو تیری بارگاہ میں پہچان چاہتے ہیں، ہمیں کچھ اور بتا۔ فرمایا میرے گھر پہچان چاہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر مجھ سے سودا کر لے۔ مالک کیسا سودا؟ کہ میرے بندے متقی تو بنتا جا، عزت تیرا اللہ عطا کرتا جائے گا۔ ایک اور سادہ، گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ ابو لہب کون ہے؟ کس کا رشتہ دار ہے؟ معمولی گھر دا بندہ ہے، تھوڑا بولو تو صحیح، عام گھر دا بندہ ہے، جس کا بابا عبد المطلب نگہبان بیت اللہ، جس کے لبوں سے نکلے ہوئے جملوں کو اللہ ہزاروں سال کے بعد قرآن بنا کے بھیج رہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ اس کلام عبد المطلب کا خدا نے قرآن میں بیان کیا کہ جب ابرہ کے پاس گئے اور کہا میرے اونٹ واپس کر، کہ لگا آپ نے نگہبان بیت اللہ، فرمایا ہاں ہوں۔ کہا جب ہو، اونٹوں کی فکر ہے، اللہ کے گھر کی فکر نہیں۔ مسکرا کر نبی کے دادا کی آواز آئی، ہر مالک کو اپنے مال کی فکر ہوتی ہے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، بیت اللہ کا مالک کوئی اور ہے۔ قرآن نے اسی بات کو پیش کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا ہے کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو چونچوں اور پنجوں کے اندر جو کے دانے کے برابر کنکریوں کو لے کر آئیں، بڑے بڑے ہاتھیوں پر جو کے دانے کے برابر کنکریوں کو برسایا گیا۔ قرآن کہتا ہے ایسے بن گئی کہ
کعصف معقول، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ او مومنہ تیرے رب نے پیغام دیا ہے میری بارگاہ میں خود بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، نمرود بنا تو مچھر سے مروا دیا، فرعون بنا تو دریا برد کروا دیا، ابرا بنا تو چھوٹی چھوٹی ابابیلوں سے مروا دیا۔ میرے گھر میں جھکنے کی کوشش کرنا، جو جتنا جھکے گا اسے اتنی عظمت عطا کروں گا۔ اگر جھکنے والا محمد ہو تو رحمت للعالمین بناتا ہوں، جھکنے والا علی ہو تو امام المتقین بنا دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات؟ کون ہے ابو لہب؟ بابا عبد المطلب، ایک بھائی ابو طالب مومن قریش، ایک بھائی حضرت حمزہ، بھتیجے دو، ایک رحمت للعالمین، ایک امام المتقین، ایک پلے صراط پر، ایک حوض کوثر پر۔ کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے۔ کیا کہہ سکتے ہو وہ چچا جنت میں جائے گا؟ ناراض ہو گئے ہو؟ کہہ سکتی ہے آپ کی زبان ہے طاقت؟ یہ وہ جہنمی ہے جس کے جہنمی ہونے پر نص قرآن موجود ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے ہاتھ۔ اللہ کہہ رہا ہے کیوں ٹوٹ جائیں؟ اس لیے کہ عقیدے اور عمل میں یہ بھی مخالف تھا، اس کی بیوی بھی مخالف تھی۔ اور اب ذرا سوچ کے بتانا، یہ اپنے گھر کا تھا، جہنمی ہو گیا۔ سلیمان کون تھا؟ تیرے عجم کا رہنے والا، تیرے فارس کا رہنے والا، خاندان مجوسی ہے۔ فارس چھوڑا، عرب چھوڑا، عجم چھوڑا، عرب پہنچ گیا، دروازہ محمد پہ جھکا تو فارسی، اٹھا تو محمدی۔ کون سی شے ہو میرے سائیوال کے بزرگوں دوستو، ذرا ان لفظوں پہ غور چاہتا ہوں، کون سی شے ہے جس نے پل بھر میں فارسی کو محمدی بنا دیا ہے؟ اور آپ کے علماء نے لکھا ہے کوئی عام محمدی نہیں بنا ہے، جس سے رسول اکرم مشورے لیا کرتے تھے، اور جو اتنا اہل بیت کا قریبی ہو گیا کہ جب لوگوں نے حجرہ پیغمبر کے باہر جناب سلیمان کو گریبان سے پکڑا اور پکڑ کے کہا بڑے رسول کے چہیتے بنتے ہو، پتہ ہے تیری ماں کون ہے، پتہ ہے تیرا باپ کون ہے؟ جب بدوؤں سے کچھ اور نہیں بن پاتا، آخری حملہ یہی ہوتا ہے، جاہل کا آخری حملہ ہوتا ہے، تیری ماں کون ہے، تیرا باپ کون ہے؟ عرب کے جاہلوں نے پکڑ کے کہا بڑی باتیں کرتا ہے، پتہ ہے تیری ماں کون ہے، پتہ ہے تیرا باپ کون ہے، پتہ ہے تیرا خاندان کیا ہے؟ مسکرا کے حضرت سلیمان کہنے لگے سنو انا ابن الاسلام، جب سے محمد کا کلمہ پڑھا میری ماں بھی اسلام ہے، میرا باپ بھی اسلام ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کہہ سکتے ہو؟ او میرے سمیت مل کے کہہ سکتے ہو میں اسلام کا بیٹا ہوں؟ کہہ سکتے ہو بھائی؟ رات اپنے بستروں پہ لیٹ کے سوچنا، کہہ سکتے ہو میری ماں اسلام ہے؟ کہہ سکتے ہو میرا باپ اسلام ہے؟ نہیں کہہ سکتے تو تیاری کرو۔ ابھی لوگوں نے پکڑ رکھا تھا کہ پیغمبر اپنے حجرے سے باہر نکلے، کہا لوگوں غور ان لفظوں پر، کہا لوگوں میرے سلیمان کو، تسی غور ہی نہیں فرمایا، لوگوں میرے سلیمان کو کیوں پکڑا ہے؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں تیری ماں کون، تیرا باپ کون، تیرا خاندان کیا؟ پیغمبر نے کہا خبردار، کردار تم دیکھو، اعلان میں محمد کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کیسا اعلان؟ فرمایا السلیمان منا اہل البیت، اس کا کردار بولے گا، یہ غیر نہیں محمد کی آل میں شامل ہے۔ صلی
سنی گئی میری بات؟ اب مجھے تو نہیں بتایا گیا کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے، بہرحال میں آپ کے چہروں کو دیکھ کے پڑھوں گا جتنی دیر آپ سن پائے۔ توجہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے 4 جوڑے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا۔ اگر آپ سارے بیدار بیٹھے تو سناؤں وہ 4 جوڑے کون سے ہیں؟ پہلا جوڑا شوہر بھی کافر، بیوی بھی کافرہ، شوہر ابو لہب، بیوی کافرہ۔ دوسرا جوڑا شوہر فرعون، بیوی مومنہ۔ آج جو سادہ مومن کہتا ہے اور صحیح کیسے عقیدہ بچائیں، کیسے عمل کریں، اور ہر پاسے مشکل ہے۔ دیکھ آسیہ بنت مزاحم کا کردار، فرعون کے ساتھ رہ کر نہ عقیدے پہ حرف آنے دیا، نہ عمل پہ حرف آنے دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ میرے مصطفیٰ کو بھی کہنا پڑ گیا 4 عورتیں کائنات میں ایسی ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ پہلی میری فاطمہ ہے، پھر میری خدیجہ ہے، پھر مریم بنت عمران ہے، پھر آسیہ بنت مزاحم ہے۔ فرعون کے گھر رہی، ایمان بھی سلامت، گھبرا تو نہیں گئے، عقیدہ بھی سلامت۔ مولانا فرمان علی نے حاشیہ قرآن میں لکھا کیوں اتنا بڑا مقام ملا کہ جنت بھی آسیہ کی مشتاق۔ جنت جانا اور ہے، جنت کی خواہش کرنا اور ہے، جس کی خواہش جنت خود کرے اس کا معیار اور ہے۔ کیا معیار ہے بی بی آسیہ کا؟ کیوں؟ غور توجہ رہے، ذہنوں کو متر کرنا۔ قبلہ نے قرآن کے حاشیے میں لکھا کہ چونکہ فرعون کو نجومیوں نے کہا یہ جو بچہ تیرے گھر آیا ہے یہ تیرے تخت کو الٹ دے گا اور تیرے تاج کو تباہ کر دے گا، اور فرعون نقصان پہنچانے بنا، بی بی آسیہ سینہ سپر ہو گئی۔ فرمایا خبردار اس بچے کو نقصان نہ پہنچانا، یہ تیرے اور میرے نفع میں ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ کیا کہ چونکہ بی بی آسیہ کے دل میں موسیٰ کلیم اللہ کی محبت پیدا ہوئی ہے اور بی بی نے نبوت موسیٰ کا دفاع کیا ہے، اللہ نے جنت کو آسیہ کا مشتاق بنا دیا ہے۔ تو مجھے کہنے کا حق دے دو، جس بی بی کے دل میں موسیٰ کی محبت پیدا ہو جنت اس کی مشتاق بن جاتی ہے۔ اور جو محمد ابو طالب کی گود میں پل کے جوان ہوا ہو، پھر مجھے بتانا اس ابو طالب کا مقام کیا ہوگا جو آدھی رات کو علی کو محمد کے بستر پہ سلاتا تھا، محمد کو علی کے بستر پہ سلاتا تھا۔ اس ابو طالب کا کیا ہوگا جو ماتھا چوم کے کہتا تھا اور میرا محمد جو کہنا چاہتا ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے کر، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر خیال کرنا اس ابو طالب کی خالی جنت مشتاق نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی مدح میں اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ تیسرا جوڑا شوہر معصوم، بیوی کافرہ۔ شوہر نوح، گھبراہٹ نہیں گئے، حضرت نوح معصوم ہے؟ بولو سارے بولو۔ شیعوں کا عقیدہ کیا؟ 1,24,000 نبی معصوم۔ جناب نوح بولو مل کے، جناب نوح سارے بولو جو ابھی تک نہیں بولا۔ جناب نوح معصوم، جناب لوط معصوم، بیوی دونوں کی کافرہ۔ پہلا جوڑا شوہر بھی کافر، بیوی بھی کافرہ۔ دوسرا جوڑا شوہر کافر، بیوی مومنہ۔ تیسرا جوڑا شوہر معصوم، بیوی کافرہ۔ کائنات کا ایک جوڑا اور ہے جس کا کمال یہ ہے شوہر بھی معصوم، بیوی بھی معصومہ، اولاد بھی معصوم۔ کائنات کا واحد جوڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شوہر علی، بیوی بطول، بیٹے حسنین۔ اور میں یہ جملہ کلیئر کرتا چلوں، بیٹے ہیں 14 معصوم کی فہرست میں شامل، نص قرآن سے معصوم، اور بیٹیاں بھی معمولی نہیں۔ سید محمد کاظم قزوینی سے لے کر
شہید محراب بیت اللہ دستغیب تک سب نے لکھا ہے سیدہ کی بیٹیاں محفوظ عن الخطا ہیں. اگر محفوظ عن الخطا نہ ہوتی اللہ زینب کبریٰ کو حسین کی حسینیت کا وارث کیوں بناتا؟ توجہ رہے. کائنات کا واحد جوڑا. یہ جو آپ کے یہاں بولا جاتا ہے نا رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اے ہی بڑا جھوٹ ہے. جو شے آسمانوں پہ بنتی ہے وہاں زمین میں خراب نہیں ہوتی. پتہ نہیں تسی میری گل سمجھے یا نہیں. جو شے آسمان پہ بنتی ہے جس کو رب خود بناتا ہے، چاہے امام ہو، چاہے نبی ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے رشتہ ہو، کائنات کا واحد رشتہ، واحد جوڑا جس کا اعلان چوتھے آسمان پہ ہوا. ناراض تو نہیں ہو گئے ہو بھائی؟ اگر تھک گئے ہو تو مجھے اشارہ کرنا چھوڑ جاؤں گا. چوتھے آسمان پہ نور کا ممبر سجا، حور و غلمان کو دعوت دی گئی. راحیل فرشتے نے علی اور زہرا کی شادی کا خطبہ پڑھا. جبرائیل کو رب نے حکم دیا جا تو میری طرف سے یہ خطبہ پڑھ کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو کہہ رہا ہے میں نے کائنات کے عظیم بندے محمد کی بیٹی کا رشتہ کائنات کے عظیم بندے علی کے ساتھ طے کر دیا. کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ فوراً جبریل اترے، یا رسول اللہ رب نے تیری زہرا کے لیے تیرے علی کو چن لیا ہے. لفظوں پہ غور کرنا. رب نے تیری زہرا کے لیے تیرے علی کو چن لیا ہے. جائیے اپنی زہرا سے پوچھئے کیسے شریعت ڈیولپ ہو رہی ہے. فیصلہ رب اور رسول کا ہو چکا. تربیت گھروں میں تربیت کر اولاد کی، گھروں میں بگاڑ نہیں ہوگا. آگے پیغمبر بیٹی زہرا میرے رب نے تیرے لیے میرے علی کو چنا، بتا آپ کی مرضی کیا ہے. آیا کی نظریں جھکی اور دھیمے لہجے میں عرض کی بابا جب رب اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میری مرضی اس کے سوا کیا ہے. اگلا مرحلہ ہے حق مار کا. اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، حق مار لڑکی کا حق ہے. ہمارے یہاں باپ لڑ رہا ہوتا ہے 10,000 لوں گا، لاکھ لوں گا، 5 لاکھ لوں گا. حق مار بچی کا حق ہے. اگر خود طے کرنا ہوتا تو پیغمبر زہرا سے نہ پوچھتے. تربیت کیجئے. الحمدللہ میں ایک شادی پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، نکاح پڑھنا تھا، باپ لڑ رہا ہے 10,000 حق مار لوں گا، 5,000 لوں گا. اب میں بیچارہ مولوی دیکھ رہا تھا یہ پتہ نہیں کدن جنگ مک دی ہے تے اسی سیگا پڑھنا ہے. لڑتے لڑتے 5,000 پہ بات طے ہو گئی. میں وہ 5,000 لے کے اس بچی کے پاس گیا. کوئی خدا اس پہ رحمت نازل کرے، خدا اسے آباد و شاد اس بچی کو رکھے. جب میں نے کہا بیٹا یہ 5,000 حق مار پہ میں تیری طرف سے وکیل بن کر فلاں کے ساتھ تیرا سیغہ نکاح پڑھ دوں، تو کہنے لگی مولانا ذرا ٹھہریے، ذرا یہ بتائیے یہ حق مار میرا حق ہے یا میرے باپ کا؟ میرا خیال ہے تسی سمجھ گئے ہو. میں نے کہا بیٹا آپ کا حق ہے. کہ قبلہ پھر طے بھی میں نے کرنا ہے. تو میں نے کہا بتاؤ آپ کا کیا حق ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہا یہ 5,000 واپس لے جائیں. میرے شوہر کو کہے میرا حق یہ حق مار 5,000 نہیں، میرا حق مار یہ ہے کہ 1 لاکھ درود پڑے محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. مل کے درود پڑھو محمد و آل محمد. محمد گھبراہٹ نہیں لگے. 5,000 کی اہمیت زیادہ ہے یا 1 لاکھ درود کی؟ تربیت کیجیے اولادوں کی.
دختر زہرا کی شادی ہے، دختر ملیکہ کی شادی ہے، بابا پوچھ رہا ہے بیٹی کیا چاہیے اقمار میں؟ درہم، دینار، سونا، چاندی۔ حیا کی نظروں کو اٹھایا، بابا جان دنیا کی بیٹیوں کا اقمار بھی درہم و دینار ہو، محمد کی بیٹی کا اقمار بھی درہم و دینار ہو۔ بابا بات سچتی نہیں ہے، زہرا بتا پھر کیا چاہیے؟ بابا میرے رب کو کہہ دو اے علی سے میرا رشتہ جوڑنے والے، اقمار میں دینا چاہتا ہے تو مجھے بابے کی امت کی شفاعت کا حق عطا کر، مجھے دے دے میرے بابے کی امت کی شفاعت کا حق۔ فوراً جبریل نازل ہوئے، ہاتھ میں لکھا ہوا پروانہ تھا۔ اللہ کے رسول رب نے لکھ بھیجا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو رب کے حضور کسی کی سفارش کرے گا؟ ہاں مگر وہ کرے گا جسے اللہ کا اذن ہوگا۔ رب نے لکھ بھیجا، جبریل کیا لائے ہو یا رسول اللہ؟ تیرے رب نے تیری زہرا کے نام لکھ دیا، تو جان تیرے بابے کی امت کی شفاعت جانے۔ فرمایا فضا اسے پکڑ لو، فضا اسے سنبھال رکھنا، جب دنیا سے جاؤں تو میرے کفن میں رکھنا۔ روایت ختم ہو گئی۔ یقین جانو میں اس روایت کو پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں بی بی فضا کہیں تو نے اس پروانے کو وہاں نہ رکھا ہو جہاں زہرا کا پہلو ٹوٹ گیا۔ یہ کون زہرا ہے؟ معاشر کا میدان سجے گا، اہل تشیع اور اہل تسنن علماء نے برابر لکھا، ایک غائبی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، معاشر والو اپنی آنکھیں بند کرو۔ مالک کیوں آنکھیں بند کریں؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ پیغمبر خدا عرض کریں گے میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا محمد تو بھی آنکھ بند کر۔ میرے اللہ میری بیٹی آ رہی ہے، میری زہرا آ رہی ہے۔ فیصل آباد کے اہل سنت کے عالم نے لکھا کہ پیغمبر کہیں گے میرے اللہ میں کیوں آنکھ بند کروں؟ آواز آئے گی او میرا پیارا، او میرا طٰہٰ، او میرا یاسین، او میرا مزمل، او میرا مدثر، او میرا محمد، اور تو اس لیے آنکھ بند کر جس حالت میں تیری زہرا آ رہی ہے تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور سائیوال والوں سن پاؤ گے حالت کیا ہوگی کہ ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے محمد کی بیٹی کہے گی اور میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا اور میرے بیٹے کا قصور کیا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور خدا آپ کی عبادت قبول فرمائے، خدا مرحوم صفدر علی کے درجات بلند فرمائے، خدا ان کے گھر پہ رحمت نازل فرمائے، اور جتنے بیمار ہو خدا تمہیں شفا عطا فرمائے۔ میرے عزیز و دوستو اللہ نہ کرے یہی مصائب میں دعائیں مانگا کرو، اللہ نہ کرے کسی کو عدالت جانا پڑ جائے، اور جب کوئی مظلوم عدالت جاتا ہے نا تم نے یہ منظر دیکھا ہوگا اور سامنے اس کا مجرم کھڑا ہو اور لوگ چیخ پڑتے ہیں اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں اور جج صاحب اس سے پوچھنا اس نے مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا، اور مومنہ ایمان سے بتانا عدالت خدا کی ہوگی، مدعیہ فاطمہ زہرا ہوگی، اور کیا بی بی نہیں کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور میرے مالک ان سے پوچھ اور میرے قاسم کا جرم کیا؟ اور کیا بی بی نہیں کہے گی میرے اللہ ان سے
پوچھ اور میرے اصغر کا جرم کیا تھا، اور کجورو ایمان سے بتانا، اور کیا بی بی نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میری زینب کا جرم کیا تھا، اور میری سکینہ، اور میری ربا، اور میری فاطمہ، اجرکم اللہ۔ اور یہ کون زہرا ہے، اور عمر 18 سال ہے، اور گھر کے صحن میں بیٹھی ہے اور رو رو کر کہہ رہی ہے یا علی مجھے سہارا دو، یا علی میں نے بابے کی قبر پہ جانا ہے۔ ہزاروں بار اس روایت کو میں نے پڑھا، کئی مجلسوں میں پڑھا، ہر بار یہ سوچتا تھا اے بی بی طاہرہ عمر تیری 18 سال ہے، این عالم شباب ہے، اللہ آپ کو لے جائے مدینہ منورہ، آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں 10 قدموں کے فاصلے پہ بابے کی قبر ہے، بی بی سہارے کیوں مانگ رہی ہے، بی بی علی کو کیوں بلا رہی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ بس مجھے تھوڑا موقع دے، میں 2 جملے پڑھ لوں۔ اللہ اکبر، اے بی بی طاہرہ سہارا کیوں مانگ رہی ہے؟ عزاداروں مجھے جواب نہ ملا، میں کرانی روزہ خان کی کتاب پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں میں مجلس سے سیدہ پڑھنے گیا، میں نے مصیبت زہرا پڑھی، فرماتے ہیں جب میں نے یہ جملہ پڑھا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا، فرماتے ہیں گریا بلند شد، اے گریا بلند ہوا، فرماتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، لوگ گھروں کو لوٹ رہے تھے، فرماتے ہیں میں ممبر سے اترا، اور جوانہ میری طرف دیکھنا، کہتے ہیں جوان دیکھا جو ڈھائیں مار کے رو رہا تھا، چیخیں مار کے رو رہا تھا، فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا جوان تجھے سیدہ کی کس مصیبت نے اتنا رلایا ہے؟ کہا میرے دامن کو پکڑا اور کہنے لگا او قبلہ ذرا بتا کیا یہ سچ ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، بی بی کا پہلو شکستہ ہوا؟ فرماتے میں نے کہا ہاں ہاں یہ روایت تو سچ ہے۔ کہا وہ چیخا اور کہنے لگا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، قبلہ مجھے پتا ہے اگر بدن کی عام ہڈی ٹوٹ جائے اور درد شدید ہوتا ہے، آئے اگر پسلی ٹوٹ جائے نہ بیمار صحیح سانس لے سکتا ہے نہ سیدھا چل سکتا ہے۔ اب سمجھ آئی بی بی نے کیوں کہا علی مجھے سہارا دو، علی میں نے بابے کی قبر پہ جانا ہے، اور رونے والوں علی آئے اور سر پہ چادر کو اڑایا، حسنین و فضہ ساتھ چلے آئے، جب اجڑی ہوئی بی بی آئی بابے کی قبر پہ، سن پاؤ گے مومنوں، اپنے آپ کو گرایا اور گرا کے کہا بابا اٹھ دیکھ زہرا لٹ گئی ہے، بابا میرا محسن مارا گیا، بابا میرا دروازہ جل گیا، بابا میرا پہلو شکستہ ہو گیا۔ اور 2 نوحے بی بی نے پڑھے ہیں، آؤ میں تمہیں وہ 2 نوحے سناتا ہوں۔ پہلا نوحہ پڑھا، رو کر فرماتی ہے صبت علیہ مصائبون لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیا لیا، بابا تیری زہرا پہ وہ مصیبتیں آئی ہے، اگر روشن دنوں پہ آتی تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ اور دوسرا نوحہ عزادارو سن پاؤ گے، اور جن کی چھوٹی اولاد ہے اللہ نہ کرے میں مثال دے کے نوحہ پڑھتا ہوں، کوئی بی بی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائے، ڈاکٹر کہیں بچنے کی امید نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، مائیں مسلح بچھا لیتی ہے، رو کر کہتی ہے میرے اللہ موت نہ دینا، میرے بچے چھوٹے ہیں، اور سائیوال کے غیوروں مجھے نہیں سمجھ آئی، اور جس کی چھوٹی سی زینب ہے اور جس کے چھوٹے چھوٹے حسنین ہیں، وہ رو رو کر کہہ رہی ہے اللہم عجل لی وفاتی، میرے اللہ جلدی موت دے، ہمیں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج بھی بی بی اجڑی ہوئی ہے، کاظمین
بس رہا ہے، سامرا بس رہا ہے، نجف بس رہا ہے، چلے جاؤ مدینے، پاس بابے کا مزار ہے، برقی کمکموں سے روشن ہے، پڑوس میں زہرا کی لٹی ہوئی قبر ہے، بی بی کی اجڑی ہوئی قبر ہے۔ آخری جملہ کہتا ہوں، اے بی بی زہرا، بے شک تیری قبر آج بھی اجڑی ہوئی ہے، لیکن بی بی مدینہ محمد کا ہو، قبر رسول کی ہو، رونے والی زہرا ہو، چپ کرانے والے علی ہو، بی بی یہ منظر اور ہے، زمین کربلا کی ہو، لاش غریب بابے کی ہو، رونے والی سکینہ ہو، کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھے، رو رو کر کے بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا رخسار نیلے ہو گئے، بابا خیمے جل گئے، بی بی زہرا آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو علی نے چپ کرایا۔ آئے جب سکینہ روئی، نہ علی آئے، نہ علی اکبر آئے، نہ عباس آئے، پوچھو کہ نہیں کون آیا؟ آئے بابے کا قاتل آیا، اور کیسے چپ کرایا؟ کبھی ایک رخسار پہ تماچا، اور کبھی دوسرے رخسار پہ تماچا، آواز آئی آئے میرا غریب بابا، آئے میرا اللہ راسی بابا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما، الہی ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما، الہی جن احباب نے دامے در میں سخنے قدمے اس مجلس اعظم میں تعاون کیا، ان کے تعاون کو قبول فرما، مرحوم بزرگوار صفدر علی کے درجات بلند فرما، میرے اللہ حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما، اس سزا خانے اور مسجد اور اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے مرحومین کے درجات بلند فرما، جو زندہ ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، میرے اللہ جو جھولیاں بے اولاد ہیں جناب محسن کی شہادت کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ و صالح عطا فرما، جتنے بیمار ہیں بی بی طاہرہ کے دکھوں کا صدقہ میرے مالک انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جناب آپ نے اس کار خیر کو شروع کر رکھا ہے میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، میرے اللہ دین مبین اسلام، شریعت مقدسہ اسلامیہ، دین محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرما، علماء اللہ میات عظام مراج کرام کو صحت و سلامتی عطا فرما، میرے اللہ فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زحمت کیجئے بار دیگر بھی مرحوم بزرگوار اور دیگر حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن